وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پرپز آف لائف ہے۔ اسلام آپ کو پرپز آف لائف دیتا ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی شناخت۔ اور خدا کی شناخت کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عارضی بنائی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن اللہ نے پھر ساتھ ہی کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ہے، اور دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھنا، آخرت کی زندگی کو ابدی سمجھنا، اور اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنا۔ تو سر یہ تیاری جو ہے وہ ربو ہی نہیں ہو جائے گی خود بخود ہی۔ دنیا میں کوئی کام بھی اپنی نیچرل پیس پہ تو نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ سر تلخ پہلو ہے، اسی وجہ سے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے فیلڈ کیوں اڈاپٹ کی ہے؟ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب کو کتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی طارق جمیل صاحب تو صرف دین کے ایک جز کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو معذرت کے ساتھ پورے ہاتھی میں سے ایک صرف دم ہے، وہ باقی تو ہر چیز میں اختلاف ہے۔ یعنی آپ کسی کو دین کی طرف لائیں گے تو کیا کہیں گے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ۔ پہلی چیز تو ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے اختلاف شروع۔ نماز قائم کرو، نماز کس طریقے پہ قائم کرنی ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے، اس میں اختلافات ہیں، پھر اس کی نٹی گریٹیز ہیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو سر پھر آپ سیریس لیں گے، اختلافی موضوعات کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ تو اختلافی موضوعات آپ کو میں ود ان ریلیجن بتا رہا ہوں، اگر آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں پھر تو آپ کرسچینٹی اور اسلام کو بھی کمپیئر کر رہے ہوں گے، جوڈائزم کو اور کرسچینٹی اور اسلام کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہندوازم ورسز اسلام، پھر ان کے وسوسے بھی ہوں گے، پھر پوری ڈاکٹرائن کو کلیئر کرنا ہوگا۔ جو بہت انٹلیکچوئل ہیں وہ اس لیول تک بھی جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ بہت انٹلیکچوئل انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہوتے ہیں، وہ گورے ہی ہوتے ہیں جو بیچارے اتنے چیزیں سیکھ کے تو حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو اپنے مسلک سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ پی کے فلم میں انہوں نے یہی تو دکھایا ہے۔ یہاں پہ کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے نا یا پریشانی آتی ہے، کسی کی ماں مر گئی، جوان بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، اور وہ پھر نیت کرتا ہے میں نے اب دین پہ چلنا ہے، تو اس کے محلے کی مسجد اگر بریلویوں کی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے باقی زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ دین کو سیکھتا اور اچھا مسلمان بنتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا بریلوی بننا اب یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اگر محلے کی مسجد جو ہے وہ دیوبندیوں کی تھی تو اچھا دیوبندی بننا میری زندگی کا مقصد ہے، اگر وہ اہل تشیع کی تھی تو اچھا شیعہ بننا مقصد ہے، اور اگر وہ اہل حدیث کی تھی تو اچھا اہل حدیث بننا میرا مقصد ہے۔ اچھا مسلمان نہیں، اچھا مسلمان بننے کے لیے تو آپ کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو۔ اہل علم سے مراد یہ ڈگریوں والے نہیں، جو بھی علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، پوری ڈگری کی ضرورت نہیں، ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی پہنچا دو۔ پھر آیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جس چیز کی دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ اے نبی آپ بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق میں، میرے جنون میں، میرے وجدان میں اضافہ کر دے۔ یہ تو کوئی دعا نہیں ہے، علم میں اضافہ کر دے، کیونکہ جو محبت، جو عشق علم کی بنیاد پہ ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ اگر آپ علم کے بغیر رکھیں گے تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدے بھی کلیم کیے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ہی کیے ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ آیا ہے کہ جی ہر چیز ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وجود حقیقی ایک ہے، باقی سب جو ہے وہ مزاج ہے، جو ہے وہ مجاز ہے۔ اب انہوں نے اللہ کی محبت میں کہا نا، وہ کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو پھر وہ شرک کر گئے، مخلوق کو بھی خدائی بتا دیا، پینتھیزم کا عقیدہ آ گیا، ہماؤست کا عقیدہ آ گیا۔ حالانکہ توحید تو قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام تھا۔ قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے، یعنی اللہ، حادث جو مخلوق، حادثہ، انسیڈنٹ۔
تو لیکن انہوں نے اللہ کی محبت میں کہا نہیں جی یہ پہاڑ بھی اللہ ہے، درخت بھی اللہ، یہ اللہ ہی نے روپ دھارا ہوا ہے. تو یہ عقیدہ اللہ کی نفرت میں رکھا گیا یا اس کی محبت میں؟ محبت میں. لہٰذا محبت میں بھی کوئی عقیدہ علم کے بغیر ہوگا فارغ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا ہے تاکہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو پیغمبر بتائیں. مثنوی مولانا روم شریف کے اندر جو عقیدے آئے ہیں وہ نہ رکھ لینا. او جی ایک بندہ سی جی وہ کہہ رہا سی اللہ میرے کو لائے میں تیری کنگھی کراں، میں تینوں نواواں، میں تیری کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں کپڑے پہناؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ اللہ کی صفات یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں الٹا حضرت موسیٰ کو ڈانٹ پڑ گئی اللہ کی طرف سے. واہ جی. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ. سبحان اللہ نہیں. اگر حضرت موسیٰ نے ایک نانگے پیر سے توحید سیکھنی ہے تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ اللہ کی، حضرت موسیٰ کی نہیں. کیونکہ آن دا فیس آف ارتھ خدا کا ریپریزنٹیٹیو کوئی نانگا ہوتا ہے یا پروفٹ ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تو یہی بتا رہا ہے نا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. اگر پیغمبروں نے نانگے پیروں سے دین سیکھنا ہے تو پھر یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے اوپر حرف آتا ہے کہ وہ نہیں دین سکھا سکا. یہ سب جعلی واقعات، جھوٹے واقعات، پیغمبروں کو نیچا کرنے کے لیے اور بابوں کو اوپر کرنے کے لیے. تو سب دین کو سیریس لیں، علم حاصل کریں. اختلاف ہی اختلاف ہے لیکن سولوشن ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن پڑھیں آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کیا سچائی ہے. باقی چھوٹے موٹے چیزیں تو وہ تو پیغمبر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر 100% تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی لیکن موٹی موٹی ڈاکٹرائن تو کلیئر ہو جاتی ہے.